بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الناقض الثانی اتخاذ الوسائط بین العبد وبین اللہ یدعوہم ویسألہم ویتوکل علیہم۔ دوسری چیز جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ اسے پکارے، کسی مصیبت کے وقت اس سے حاجت روائی کرے، اس کے سامنے جھولی پھیلائے، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کرے، اس پر توکل کرے۔ یہ عمل اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ حقیقت میں یہ شرک کے اندر داخل ہے۔ اس کے اس عمل پر کیا حکم لگے گا کہ اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، اور پہلی چیز جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کیا بیان کیا گیا؟ شرک کو بیان کیا گیا۔ تو پھر اسے دوسرے نمبر پر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ اس شرک کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اسے شرک نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عین عبادت ہے، بلکہ یہ کتاب و سنت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونا چاہیں تو ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی مورتی کے سامنے جا کر سر جھکانا، کسی دیوی دیوتا کے سامنے چڑھاوا چڑھانا اور اس کے لیے سجدہ کرنا، وہ شرک ہے بس۔ لیکن اس طرح وسیلہ پکڑنا اور اپنے ان بزرگان دین کو جن کی وفات ہو چکی ہے ان سے کچھ طلب کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ شرک نہیں ہے، شرک وہ ہے۔ اور دلیل دیتے ہیں، باضابطہ مسجد نبوی کے اندر بہت سارے بھائیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے صحیح بخاری سے دلیل دی کہ یہ عمل جسے آپ شرک سمجھتے ہیں نا، شرک نہیں ہے، وہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ اسے شرک سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم چونک گئے کہ صحیح بخاری کے اندر دلیل موجود ہے، بالکل صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ کہ پیش کریں وہ حدیث کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ کہ تم دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پر دنیا داری میں سبقت کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس بات سے مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے، لیکن تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ اس کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میری امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جسے آپ شرک سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں ہے نہیں۔ اب سوچیں کہ کوئی اپنے شرکی عمل پر بھی صحیح بخاری سے دلیل پیش کر رہا ہے۔ میں نے اس بھائی سے کہا کہ ذرا اس حدیث کی شرح اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہی ہے، اور آپ کے ہی بقول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو صحیح بخاری کی جو سب سے مشہور شرحیں ہیں تمام مذاہب کے یہاں، بلکہ مذہب حنفی کے یہاں سب سے افضل شرح جسے وہ مانتے ہیں علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری، اسے ہی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر مذہب شافعی کے آپ ماننے والے ہیں تو جا کے امام ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری اٹھا کر دیکھیں، امام قسطلانی رحمہ اللہ کی ارشاد الساری اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی آپ صحیح بخاری کی شرح اٹھا کر جا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اس حدیث کی کیا شرح کی ہے۔ کیا وہی معنی بیان کیا ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یا اس کا کوئی دوسرا معنی ہے؟ بالاجماع اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ اکرام شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں جن کو اللہ کے رسول نے خطاب کیا تھا، اس کا اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو کہا کہ صحابہ اکرام شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کا ڈر نہیں ہے۔ البتہ یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ دنیا داری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، گرفتار نہ ہو جائے، دنیا کے چکاچوند میں نہ پڑ جائے، اس چیز کا ڈر ہے۔ لیکن وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے اس کا ڈر نہیں ہے۔ دوسرا معنی، اور یہی معنی راجح ہے اور اکثر علماء نے یہی معنی بیان کیا ہے، کہ میری امت کے تمام لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا،
لیکن اس امت میں شرک کا واقع ہونا محال ہو، ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ ہم کسی کا وسیلہ پکڑیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر انہیں پکاریں، ان کے سامنے جھولی پھیلائیں، کسی کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے ان سے جا کر اولاد طلب کریں، یہ شرک نہیں ہے تو یہ محض خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت مقصود ہے، جن کو ہم پکار رہے ہیں ان کی قربت ہمیں مقصود نہیں ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ لیکن یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کر دیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ان کی اس منطق کو قبول کر لیا کہ چلو اگر اس نیت سے تم یہ کام کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین کی ذات بلند و بالا ہے اس عمل سے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ شرکیہ عمل ہے۔ جو شرک یہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے بلند و بالا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، قربت اللہ کی مقصود ہے ان کی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صریح طور پر کہا کہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مشرکین کا قول نقل کرتے ہوئے کہا، کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اصل ان کی قربت مقصود نہیں ہے، کن کی ہے مقصود؟ اللہ کی۔ یقربونا الی اللہ، وہ بھی اللہ کی قربت چاہتے تھے، یہ ہمیں قریب کر دیں گے۔ تو مقصد تو بڑا نیک تھا، لیکن طریقہ کیا تھا؟ شرکیہ۔ اللہ رب العالمین نے صریح شرک کہا اسے کہ یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے پر رد کرتے ہوئے، گرچہ مقصد نیک تھا، رد کرتے ہوئے کیا کہا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، اتنی بھی ان کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بیچے تو کوئی خریدے گا نہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا جو پردہ ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس حقیر چیز کی مثال پیش کی کہ اتنی بھی ان کے پاس طاقت نہیں دینے کی۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کر لیں کہ سنتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے نہیں ہماری پکار تو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض بھی کر لیں کہ سنتے ہیں نا، تو تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ تم جو ان سے فریاد کر رہے ہو تو تمہاری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اسے کیا کہا؟ شرک کہا، کہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار بھی کریں گے، تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، خبیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین سے بہتر تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا ان کے بارے میں۔ تمہارا دعویٰ ہے سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا؟ کہ نہیں سنتے۔ تو کس کی مانے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ خبیر اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ہماری پکار سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کسی کا وسیلہ اختیار کرنا، اللہ رب العالمین نے اسے شرک کہا ہے۔ اس لیے جس طرح صریح شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اس چور دروازے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور افسوس کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔
یہ عمل بھی ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے شروع میں تنبیہ کی کہ کسی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے متعینہ طور پر اصول و ضوابط ہیں، ہمیشہ ان اصول و ضوابط کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے بعد ہی کسی معینہ شخص پر کوئی حکم لگے گا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے۔ البتہ عمل پر ضرور ہم حکم لگائیں گے کہ یہ عمل شرکی عمل ہے، یہ عمل کفری عمل ہے، لیکن وہ عمل کرنے والا، وہ عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو ہی جائے یہ ضروری نہیں ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیے گئے۔